ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول بس الفت سی ہو گئی ہے، قسط نمبر 30۔ حیدر کی ہدایت پر آج اس نے پوری پٹھانوں والی ڈریسنگ کی ہوئی تھی۔ آف وائٹ کلر کی شلوار قمیض پر واسکٹ اور پٹھانی ٹوپی پہنے وہ برآمدے میں ٹہلتے ہوئے زوار ملک سے فون پر بات کر رہا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر وجاہت یوسف زئی کی بیٹھک لگی ہوئی تھی۔ وہ تینوں اپنے مشترکہ کمرے میں تھے، جبکہ وہ سگنل نہ آنے کی وجہ سے باہر تھا۔ فون بند کر کے اس نے گہری سانس بھری تھی۔ 25 منٹ کی کال پہ زوار ملک نے کوئی 50 دفعہ اسے پشاور نہ جانے کی تنبیہ کی تھی۔ اس نے ابھی بھی ان سے جھوٹ ہی بولا تھا کہ وہ لوگ نران کاغان کے علاقے میں ہیں۔ اگر ماموں کو پتہ چل گیا کہ میں پشاور میں ہی کھڑا ہو کر انہیں پشاور نہ جانے کی یقین دہانی کروا رہا ہوں تو انہوں نے تو فوراً ہی گھر سے دھکے مار کے نکال دینا ہے۔ وہ سر جھٹک کے بڑبڑاتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ رہا تھا، جبھی ملازم کے پیغام پر وہ حیرت میں گرا ان کے پاس چلایا تھا۔ السلام علیکم بابا خان، اس نے ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو۔ اپنے مخصوص تخت پہ براجمان انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہا، جو قریب ہی رکھی ایک لکڑی کی چیئر پہ ٹک گیا تھا۔ تمہارا پورا نام کیا ہے حماس؟ وہ دھیمے لیکن روبدار انداز میں اسے مخاطب تھے۔ جی حماس ابراہیم خان، اس نے سنبھل کر جواب دیا۔ پٹھان ہو تم؟ وہ چونک کر پوچھتے ہوئے سیدھے ہوئے۔ خان تو میں بس اپنے شناختی کارڈ تک ہی ہوں، دوستوں سے پوچھوں تو وہ کسی صورت مجھے پٹھانوں کی کیٹیگری میں شمار کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اور ممی بھی صاف انکار کر دیتی ہیں کہ بابا صرف شوق میں اپنے نام کے ساتھ خان لگایا کرتے تھے۔ تمہارے بابا کیا کرتے ہیں؟ بابا بھی وکیل تھے، لیکن ان کی تو ڈیتھ ہوئی کافی عرصہ ہو گیا، میں تو کافی چھوٹا تھا اس وقت۔ اور کون ہے تمہارے گھر میں؟ میں، ممی اور ایک بڑے بھائی ہیں میرے، پہلے لندن میں رہتے تھے، جب بابا کے انتقال کے بعد پاکستان شفٹ ہو گئے، اب اپنے ماموں کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ اب کہ اس نے تفصیلی جواب دیا۔ اور تمہارا بھائی کیا کرتا ہے؟ وہ کراچی کے ایک نامور وکیل ہیں۔ میری تو تھوڑی بہت شکل ہی بابا سے ملتی ہے، لیکن سب کہتے ہیں کہ سواش بھائی تو بابا کی کاپی ہیں۔ بابا بھی جوانی میں سواش بھائی جیسے ہی تھے پورے۔ میرے پاس ان کی پکچر ہے، میں ابھی دکھاتا ہوں، پرجوشی سے کہتے ہوئے اس نے فون پر گیلری کھول کر سواش کی تصویر نکال کر فون ان کی طرف بڑھایا، جہاں وہ وکیلوں والے لباس میں اپنے چیمبر میں بیٹھا سامنے بیٹھے کسی سے مخاطب تھا۔ وہ تصویر شاید اس کے اسسٹنٹ نے اس کی بے خبری ملی تھی۔ تیکھے مغرور سے نقوش، بھید بھری بھوری آنکھیں جن میں دیکھنے کی جرت کوئی ہی کر پاتا تھا، لیا دیا اکھڑ سا انداز، پیشانی پہ بکھرے اس کے گھنے سیاہ بال، سرخ و سفید چہرے پر موجود ہلکی سی داڑھی کارواں اس کی وجاہت میں کئی گنا اضافہ کرتا تھا۔ وہ سچ میں اپنے باپ پر گیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے جب میں نے تمہیں دیکھا تھا تو میں چونک گیا تھا، کیونکہ تمہاری شکل میرے ایک عزیز سے بہت ملتی جلتی ہے، لیکن تمہارے بھائی کو دیکھ کر تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں سچ مچ اسے ہی دیکھ رہا ہوں۔ آپ بابا کو جانتے ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اور تمہارے ددیال میں کوئی نہیں ہے؟ انہوں نے جیسے اس کا سوال سنا ہی نہیں تھا، کمال مہارت سے بات پلٹتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ممی تو اس بارے میں کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتی، لیکن زوار ماموں سے بار بار پوچھنے پہ صرف اتنا ہی پتہ چل سکا کہ بابا کا تعلق کوئٹہ سے تھا۔ انہوں نے ممی سے پسند کی شادی کی تھی، سب کی مخالفت مول لے کر، اسی لیے بابا کے گھر والوں نے ان سے اسی دن سارے رشتے ناطے ختم کر دیے تھے۔ دونوں ہاتھوں کو باہم ملائے وہ آگے کو جھکا بیٹھا، خود اعتمادی سے ان کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ تمہارے بابا کا تعلق کوئٹہ سے نہیں، پشاور سے تھا حماس۔ جی کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ ان کے سنجیدگی سے کہنے پر وہ چونک کر نہ سمجھی سے پوچھنے لگا۔ سواش تمہارا سگا بھائی ہے؟ ان کی زیرک نظریں حماس کے چہرے پر جمی تھیں۔ یہ آپ کیسی بات کریں بابا خان؟ آف کورس وہ میرے سگے بھائی ہیں۔ اس کے انداز میں نامحسوس سی ہلکی سی ناگواری تھی۔ یعنی کہ تم سچائی سے بے خبر ہو ابھی تک؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا، فی الحال تو صرف اتنا ہی جاننا تمہارے لیے کافی ہے کہ تمہارا تعلق بھی یوسف زئی قبیلے سے ہے، اور تمہارے والد ابراہیم خان بھی خاندانی پٹھان تھے۔ جاؤ، تمہارے دوست تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے بات وہیں سمیٹتے ہوئے ان تینوں کی طرف اشارہ کیا جو تھوڑی دور کھڑے قدرے حیرت سے حماس اور انہیں باتیں کرتے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے الجھا دیا مجھے، اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے وہ الجھن زدہ سا بولا تھا۔ ان کی کئی باتوں پر اسے اعتبار تو نہیں تھا، لیکن یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے آخر اس قسم کی باتیں کی کیوں اس کے ساتھ۔ تمہاری الجھن جلدی سلجھ جائے گی۔ وہ دھیمے سے مسکرائے تو وہ سر ہلاتا ان کی جانب بڑھ گیا، جو اب مشکوک انداز میں اسے دیکھ رہے تھے۔ کون سے دم درود کر کے شیشے میں اتار رہا تھا ہونے والے سسر صاحب کو؟ میں نے کہا شیشے میں اتارنا ہے، پورا انٹرویو دے کر آیا ہوں اپنا۔ شاید بیٹی کے لیے ان کی ترجیح بدل گئی مجھے دیکھ کر، وہ فخریہ کالر کھڑے کرتے ہوئے بولا۔ اصل بات اس نے چھپا لی تھی کہ جب تک تفصیلی ساری بات نہیں ہو جاتی وہ آدھی ادھوری بات بتا کر ان لوگوں کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔
ڈنر سے واپس گھر آنے کے بعد وہ چینج کرنے روم میں چلی گئی تھی، جبکہ سواش زوار ملک کے ساتھ ہی لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ ہو جائے ایک بازی۔ ٹاک شو ختم ہونے پر انہوں نے سواش سے شطرنج کے لیے پوچھا، آپ پھر سے آنا چاہتے ہیں ماموں؟ میری رانی، تم اپنے قبضے میں تو لے چکے ہو، اب مجھے ہرا کر کیا کرو گے؟ ان کی لاپرواہی سے کہنے پر پہلے تو وہ چونکا، پھر چینپ گیا۔ آپ اتنے انجان ہیں نہیں جتنا بنتے ہیں، اگر اولاد تم جیسی ہو تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ مصنوعی بیچارگی سے کہتے ہوئے انہوں نے ایک گہری سانس بھری۔ ہم تو ہیں ہی نالائق، لیکن وہ آپ کا فرمان بردار بچہ جو ہے، اس کی کوئی خیر خبر لیا آپ نے؟ کارپٹ پہ تقریباً نیم دراز ربا کے ساتھ لوڈو کھیلتے ہوئے کنان نے خفگی سے پوچھا، وہ جیسا بھی ہے لیکن تم دونوں سے تو اچھا ہے، کم از کم مجھے دوسروں کے سامنے شرمندہ تو نہیں کرواتا۔ ماموں اب آپ زیادتی کر رہے ہیں، سواش نے بھی مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ بس میاں، جب آندھی طوفان کی طرح آ کر ماموں کو دھمکاتے ہو، جب زیادتی نہیں ہوتی؟ زوار ملک نے اسے گھور کر پوچھا۔ استغفار، میں نے کب آپ کو دھمکی دی؟ سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے اس نے حیرت سے پوچھا۔ وکیل صاحب، اتنے کنزین تو نہیں لگتے آپ مجھے۔ کیا میری بیٹی کی شادی سے ایک دن پہلے یہ نہیں کہا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم عمائزہ کی شادی نہیں ہونے دو گے؟ وہ تو میں نے غصے میں کہا تھا، آپ کیا پرانی باتیں لے کر بیٹھے ہیں؟ آ جائیں چیس کھیلتے ہیں۔ سب کے سامنے حقیقت کھول دینے پر وہ کسی آہٹ زدہ سے جلدی سے بولا، کیونکہ سمرین اور ربا بھی اب حیرانی سے اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ جبھی وہ بھی لان کے پرنٹڈ سوٹ میں ملبوس ہمیشہ کی طرح دوپٹے سے سر ڈھانپے وہیں آ گئی تھی۔ میک اپ سے پاک دھلا دھلایا چہرہ سفید آنچل میں چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں بھی کھیلوں گی لوڈو۔ وہ کشن گود میں رکھ کر کنان کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ تم کہاں بچوں والی گیم کھیل رہی ہو؟ جاؤ اپنے میاں کے ساتھ شطرنج کی بازی لگاؤ۔ اپنی گوٹ آگے بڑھاتے ہوئے کنان نے جواب دیا، مجھے نہیں پسند شطرنج، میں تو یہی کھیلوں گی۔ کھیلنا آتا ہوگا تو کھیلو گی نا، وہ مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، آف کورس مجھے کھیلنا آتا ہے۔ اچھا تو بتاؤ، پھر گھوڑے کی کتنی چالیں ہوتی ہیں؟ کون گھوڑا؟ وہ ہونک پن سے بولی۔ ماشاءاللہ، گھوڑے کی چالوں کا پتہ ہی نہیں، اور یہ آئی ہیں شطرنج کھیلنے۔ وہ اور ربا دونوں ہی اس پر ہنس رہے تھے۔ تو مجھے کیا معلوم کہ شطرنج میں گھوڑا بھی ہوتا ہے؟ صرف گھوڑا ہی نہیں آپی، ہاتھی بھی ہوتا ہے۔ ربا نے بھی ہنستے ہوئے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ میرے لیے لوڈو ہی ٹھیک ہے، وہ منہ بنا کر بولی۔ شرم کرو، تمہارا شوہر چیس کا چیمپئن اور تمہیں ہاتھی اور گھوڑے کا ہی نہیں پتہ۔ وہ افسوس سے سر ہلا رہا تھا جبھی ربا چیخی، کنان بھائی آپ نے پھر سے چیٹنگ کی ہے، آپ کی گوٹ یہاں پر نہیں تھی۔ وہ غصے سے بولی۔ کب سے وہ گوٹوں کا ہیر پھیر کر رہا تھا۔ ہار رہی ہو تو اب رونا شروع کر دیا۔ وہ کب اپنی غلطی مانتا تھا؟ میں ہار نہیں رہی، بلکہ آپ چیٹنگ کر کے جیت رہے ہیں، ربا نے منہ بسور کر کہا۔ بچوں کو دھوکے سے ہرا کر جیت رہا ہے، میرے ساتھ کھیل تو بتاؤں میں تجھے۔ آستین نے فولڈ کرتے ہوئے وہ بھی ان کے ساتھ ہی نیچے آ بیٹھا تھا۔ زوار ملک اپنی اسٹڈی میں جا چکے تھے، جبکہ زرمین اور انیزہ سمرین کے ساتھ محو گفتگو تھیں۔ بیرسٹر صاحب بھی میدان میں اتر آئے ہیں اپنی بیگم کا ساتھ دینے، کنان نے ان دونوں کے ایک ساتھ بیٹھے دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا۔ مائزہ جھینپتے ہوئے نامحسوس انداز سے اس سے تھوڑا دور ہونے لگی تھی، لیکن زمین پہ رکھے اس کے نازک سے ہاتھ پہ سواش نے اپنا مضبوط ہاتھ رکھ کے اس کی کوشش ناکام بنا دی تھی۔ سب کی وہاں موجودگی کا بھی خیال نہ کرتے ہوئے سواش کی اس حرکت پہ اس کی پیشانی ارق آلود ہو گئی تھی۔ تم کدھر؟ کنان نے ربا کو اٹھتے دیکھ پوچھا۔ میرا کل ٹیسٹ ہے اور آپ نے کب سے مجھے اس کھیل میں لگایا ہوا ہے، مجھے ڈانٹ پڑے گی کل اگر ٹیسٹ اچھا نہ ہوا تو۔ تمہارے ٹیچر کی اتنی ہمت کہ ایس پی کی بہن کو ڈانٹے؟ اب آپ ٹیچر کو بھی دھمکانے جائیں گے کل؟ سمرین نے اسے تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ضرور جاؤں گا، لیکن اگر ٹیچر خوبصورت اور پیاری ہوئی تو پھر ارادہ کچھ بدل بھی سکتا ہے۔ میری ٹیچر بہت بیوٹیفل ہیں کنان بھائی، اور اگر آپ کافی کی آفر کریں گے تو انکار بھی نہیں کریں گی۔ کنان کا ساتھ دیتے ہوئے اس نے بھی شرارت سے کہا۔ تمہیں کل میں کالج ڈراپ کروں گا، کنان نے حتمی انداز سے کہا، ورنہ تو وہ کالج وین سے ہی جاتی تھی۔ اس کا دل تو سواش کے ہاتھ کے نیچے ہی دھڑک رہا تھا جسے وہ اس کی گرفت سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ کنان کو باتوں میں لگا دیکھ کر ایک گھوری سے اسے بھی نوازا تھا، جس نے جواباً زیر لب مسکراتے ہوئے آنکھ مارتے ہوئے اسے مزید بکھلا دیا۔ وہ فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب تمہیں کیا ہوا؟ کنان نے اسے اچانک سے کھڑے ہوتے دیکھ ناسمجھی سے پوچھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، کل یونیورسٹی بھی جانا ہے نا؟ الٹے ہاتھ کی پشت سے ماتھے پر آیا نادیدہ پسینہ پونچھتے ہوئے خود کو پرسکون رکھنے کی پرزور کوشش کرتے ہوئے بولی۔ یعنی کہ تمہاری طرف سے یہ صاحب کھیلیں گے؟ کنان نے بیزاری سے سواش کو دیکھ کر کہا۔ اس کے ساتھ کھیلنے میں تو ذرا مزہ نہیں آتا تھا، ایک تو بندہ اس کی نگاہوں سے بچ کر چیٹنگ نہیں کر سکتا تھا، اور ایمانداری سے کھیلنے میں تو ویسے ہی مزہ نہیں آتا تھا، اور دوسرا وہ زیادہ سے زیادہ بس 10 منٹ ہی لیتا تھا گیم ختم کرنے میں، اور آخر میں ونر بھی وہی ہوتا تھا۔ مجھے بھی بہت نیند آ رہی ہے، یہ بازی کل کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ کنان کا اس وقت ہارنے کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا جب ہی مصنوعی جمائیاں لیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ بس ڈر گئے؟ سواش نے ہنستے ہوئے کہا۔
ہاں میں ڈر گیا، اس لیے اب تم اپنی بیگم کے ساتھ کھیلو۔ وہ جانے کے لیے پر توڑ رہا تھا۔ بھائی نہ صحیح، بھائی کی بہن ہی صحیح۔ شانے اچکاتے ہوئے وہ لوڈو فولڈ کرتے ہوئے کھڑا ہوا۔ خود ساختہ گائیڈ بنے سلمان نے انہیں آدھے سے زیادہ پشاور تو گھما ہی دیا تھا۔ آج بھی انہیں پیدل ہی تنگ گلیوں سے گزارتے ہوئے سیٹھی محلہ لے آیا تھا، جہاں موجود قدیم عمارتیں آج بھی اپنی حیثیت کو قائم رکھے ہوئے تھیں۔ تو جناب یہ ہے سیٹھی ہاؤس، اس کے نام پہ یہ محلہ جانا جاتا ہے۔ یہاں اس کے علاوہ 11 عمارتیں اور بھی ہیں، لیکن یہ مرکزی ہے۔ سیٹھی خاندان اپنے زمانے کے مشہور اور کافی جانے مانے تاجر تھے۔ ویسے تم لوگوں کو جان کر حیرت ہوگی کہ اس عمارت کی تعمیر 1835 میں شروع ہوئی تھی، جو کہ قریباً 50 سال کے بعد مکمل ہوئی تھی۔ ابھی وزٹنگ آورز نہیں تھے، جبھی وہ لوگ اندر نہیں گئے تھے۔ باہر ہی بنے چبوترے پر بیٹھے تھے جب سلمان نے اس کی ہسٹری بتاتے ہوئے کہا، بڑے کوئی آلسی مزدور ہوں گے۔ مشر نے ہاتھ جلا کر کہا، اور ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں اس کے حوالے سے، ماہرہ خان کی فلم سپر سٹار کی شوٹنگ بھی یہیں ہوئی تھی۔ مووی میں یہ ماہرہ کا گھر تھا۔ اگر میں اسے خریدنا چاہوں تو کتنے پیسے دینے پڑیں گے؟ فہام نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں خرید سکتے بھائی، اب یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے۔ آدھے سے زیادہ شہر تو گورنمنٹ نے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔ ویسے شاہ رخ خان کا گھر بھی یہیں ہے، اگر تم لوگ دیکھنا چاہو تو میں دکھا سکتا ہوں۔ کون شاہ رخ خان؟ ان تینوں نے ہی حیرت سے پوچھا۔ اوہو، فلم سٹار شاہ رخ خان کی بات کر رہا ہوں۔ اصلی والا؟ کیوں، تم نے نقلی بھی دیکھا ہے؟ ہاں، جب تیرے جیسا نقلی سلمان خان ہو سکتا ہے تو پھر نقلی شاہ رخ خان بھی ہو سکتا ہے۔ میں اصلی والے شاہ رخ خان کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے کب پشاور شفٹ کیا؟ شفٹ نہیں کیا، بھارت جانے سے پہلے وہ یہیں رہتا تھا۔ یہاں اس کا آبائی گھر ہے۔ یقیناً ایکٹر بننے سے پہلے وہ پٹھانی ٹوپیاں یا پھر پشاوری چپل بنانے کے کارخانے میں کاریگر کا کام کرتا ہوگا۔ بالکل ہو سکتا ہے ایسا، لیکن مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں۔ ہائی فرینڈز، another week another vlog، اور میں ہوں آپ کے ساتھ فہام فیروز۔ جیسا کہ آج کا وعدہ تھا پشاور شہر کو ایکسپلور کرنے کا، تو اسے پورا کرتے ہوئے آج میں حاضر ہوں سیٹھی ہاؤس میں۔ کیمرہ ہاتھ میں پکڑے صرف خود پہ فوکس کیے بلاگنگ کرتے ہوئے وہ اب سلمان کی دی ہوئی ساری معلومات دہرا رہا تھا۔ اس کی انسٹا سٹوریز اور اسٹیٹس دیکھ کر اس کی یونی ڈپارٹمنٹ کے سبھی اسٹوڈنٹس نے بلاگز بنانے کا مشورہ دیا تھا کہ اسی بہانے وہ بھی پشاور دیکھ لیں گے اور فہام بھی مشہور ہو جائے گا۔ آج سے وہ چاروں ہی سلمان کے ساتھ نکلے ہوئے تھے۔ حیدر اپنے دوستوں کے ساتھ جانے کہاں گیا ہوا تھا کہ اس نے بعد میں انہیں جوائن کرنے کے لیے کہا تھا، اور حماس کو وہ لوگ جان بوجھ کر لے کر نہیں آئے تھے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فرال کے باپ بھائیوں کی آنکھوں کے سامنے رہ کر اپنے نمبر بڑھائے۔ ڈاکٹر ہانیہ، وہ جو سب سے اس سے چھپتی پھر رہی تھی، کوریڈور کے اختتام پر ہی اپنی پشت پر اس کی آواز سنائی دی تو بے ساختہ آنکھیں میچ لیں۔ جی ڈاکٹر، زبردستی مسکراتے ہوئے وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ الٹا ہاتھ احتیاطاً کوٹ کی جیب میں ہی رکھا۔ کیا آپ ابھی ہاسپٹل آئی ہیں؟ نہیں تو، میں تو ٹائم پر ہی آئی تھی، آپ چاہیں تو رجسٹر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ جلدی سے بولی۔ تو پھر مجھے نظر کیوں نہیں آئی؟ کیوں، آپ مجھے ڈھونڈ رہے تھے؟ اس نے معصومیت سے پلکیں جھپکاتے ہوئے پوچھا۔ ہانیہ، صفوان کا انداز تنبیہ کرتا ہوا تھا۔ اچھا سوری، ویسے کیوں ڈھونڈ رہے تھے آپ مجھے؟ کوئی کام تھا؟ ہاتھ میں پکڑے مگ سے کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے بیچ کا فاصلہ مٹاتے ہوئے اس کے نزدیک چلایا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے مگ لے لیا۔ جب بھی تم نظر آتی ہو تمہارے ہاتھ میں یہ کافی لازمی ہوتی ہے۔ اتنی کافی کیوں پیتی ہو تم، یہ جانتی ہوئے بھی کہ یہ کتنی نقصان دہ ہے؟ مجھے پسند ہے۔ اس کے قبضے میں اپنی کافی دے کر حیرانگی چھپاتے ہوئے وہ آہستگی سے بولی۔ آئندہ بریک ٹائم کے علاوہ مجھے آپ کے ہاتھ میں نظر نہ آئے ڈاکٹر ہانیہ۔ وہ گہری نظر اس کے جھکے سر پہ ڈال کر کہتے ہوئے پلٹ گیا۔ آپ مجھے ایسے آرڈر کیوں کرتے ہیں ہمیشہ؟ وہ تب کر بول اٹھی جب ہی وہ دوبارہ اس کی جانب مڑا۔ کچھ کہا آپ نے؟ اس نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ نہیں تو، کچھ بھی نہیں تو۔ ظالم نے اس طرح سے دیکھا تھا کہ وہ گھبرائی اٹھی تھی۔ ناؤ بیک ٹو یور ڈیوٹی، وہ کہتے ہوئے پھر مڑ گیا۔ ہانیہ جو اپنی کافی کے جانے کا دکھ بھی صحیح سے منا نہیں پائی تھی، صفوان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ موبائل پر ٹائپنگ کرتے ہوئے وہ اسی کے مگ میں سے کافی کے گھونٹ لیتے ہوئے جا رہا تھا۔ وہ اس کی چوڑی پشت کو گھور کر رہ گئی۔ شام کے 4 بج گئے ہیں، قریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہمیں ان تنگ گلیوں میں گھومتے ہوئے، لیکن ابھی تک شاہ رخ خان کا گھر نہیں ملا، جس کی تلاش میں ہم یہاں وہاں بھٹک رہے ہیں۔ بلکڑ گائیڈ بھی ہمارے ہمراہ ہے، اور اسے دیکھیں، وہ چلتے چلتے ریکارڈنگ کر رہا تھا جب بھی قدرے جوش سے کیمرے کا رخ سلمان کی طرف کیا جو ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ گائز، یہ کوئی تیسرا گھر ہے جس پر ایسے شک ہے کہ یہ شاہ رخ خان کا ہو سکتا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ پچھلی تینوں بار کی طرح بھی اسے ڈانٹ کر بھگایا جاتا ہے یا پھر اصل میں یہ وہی گھر ہے۔ ہاں کیا ہوا؟
اسے واپس آتے دیکھ اس نے جلدی سے پوچھا، اس دفعہ گھر کے ساتھ گلی کا بھی دھوکہ ہو گیا مجھے، اس کا گھر آگے والی گلی میں ہے، میں اصل میں کافی عرصے بعد یہاں آیا ہوں، اوپر سے یہاں مماثلت بہت زیادہ ہے، سارے گھر اور گلیاں ایک جیسی لگتی ہیں، وہ کسی آنا سا بولا۔ صبح سے وہ سب اسے ان پٹھانوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ کر جانے پشاور کی کون سی گلیوں میں خوار ہو رہے تھے۔ کتنے ہی کالز اور میسیجز وہ انہیں کر چکا تھا، لیکن مجال ہے جو کسی نے کال ریسیو کی ہو۔ وائٹ کاٹن کی شلوار قمیض زیب تن کیے، براؤن گرم ٹوپی پہنے، آج تو حماس کی شان ہی نرالی تھی۔ جانے سے پہلے وہی لوگ اسے اچھے سے تیار کر کے گئے تھے تاکہ فرال کے باپ بھائیوں کی نظر میں کچھ تو اس کے نمبر بڑھیں۔ حویلی کے بڑے سے برآمدے میں معمول کی چہل پہل جاری تھی، لیکن ایک چیز خلاف معمول اور قدر حیران کن تھی۔ بابا خان اپنے مخصوص تخت پہ براجمان تھے، جہاں بہادر اور شیر بھی ان کے پاس ہی بیٹھے دھیمی آواز میں جانے کیا راز و نیاز کر رہے تھے، اور یہی چیز حماس کا خون خشک کیے دے رہی تھی۔ وہ ایک طرف چیئر پہ بیٹھا تھا، تبھی فرال کے دونوں چھوٹے بھائی گل اور فضل خان اس کے پاس چلے آئے، ہاتھوں میں 2-3 بندوقیں بھی اٹھا رکھی تھیں۔ دیکھو حماس بھائی، یہ ہماری کلاشن کوف ہم کو بہادر لالا نے تحفے میں دی تھی۔ گل خان نے اشتیاق سے کہتے ہوئے کلاشن کوف زبردستی اس کے ہاتھ میں تھما دی تھی تاکہ وہ خوب اچھے سے دیکھ لے۔ ایسے خطرناک تحفے تمہارا خطرناک بھائی دے سکتا ہے، حماس نے بڑبڑاتے ہوئے فوراً اسے واپس کر دی تھی۔ کیا بول رہے ہو؟ فضل نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ان دونوں کی اردو بھی بس گزارے لائق تھی، لیکن پھر بھی فرال کے جتنا برا حال نہیں تھا۔ یہ تم نے اپنے قد سے بڑی کلاشن کوف لی ہوئی ہے، چلانی ولانی بھی آتی ہے؟ کرسی پہ قدرے ریلیکس ہو کر بیٹھی ہوئی اس نے سرسری سا پوچھا۔ ارے ایسا ویسا، ہماری نشانہ تو اتنا زبردست ہے کہ آپ کے سر پہ سیب رکھ کے ہم بہت دور سے بھی نشانہ لیں تو آرام سے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ گل خان کے فخر سے کہنے پر حماس نے بے ساختہ جرجری لی۔ شاید مجھے واقعی میں اپنی جان پیاری نہیں ہے جو خود کو قربان کروانے ادھر نکل آیا۔ اسے جی بھر کے خود پہ ترس آیا۔ آپ بولو، ہم لے کر آئیں سیب؟ اس کی اگلی بات میں حماس کو بھگ سے اڑا۔ او بھائی واپس لے کر جاؤ، یہ جہاں سے بھی لائے ہو۔ حماس نے چھیننے کے سے انداز میں اسے بندوق لے کر فضل کو پکڑا کر فوراً وہاں سے لے جانے کو کہا۔ نہیں مطلب حد ہو گئی، مانا کہ ان کی بہن سے محبت کرتا ہوں، لیکن اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ سر پہ سیب رکھ کے اسے نشانے لگواؤں۔ اس کا موڈ پھر خراب ہو چکا تھا جب یہ سائڈ پہ پڑا فون بجنے لگا۔ پہلی رنگ پہ اس نے جھٹ یس کر کے کان سے لگایا۔ مجھے یہاں مرنے کے لیے چھوڑ کر خود کہاں مر گئے ہو تم لوگ کمینوں؟ واپس آؤ، ایک دفعہ بتاتا ہوں میں تمہیں اچھی طرح۔ اس کا سارا غصہ سمیر پہ نکلا تھا۔ اب یار اس بھلکڑ سلمان کی وجہ سے اتنے گھنٹے ضائع ہو گئے شاہ رخ خان کا گھر ڈھونڈنے میں۔ تم لوگوں کو اس منحوس نے چائے پر بلایا تھا جو اس کے پیچھے پاگل ہو رہے ہو؟ کیا ہو گیا بھائی، اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے تجھے؟ بہادر یا شیر خان سے ڈانٹ وانٹ تو نہیں پڑ گئی؟ مجھے چھوڑو، تم لوگ فوراً واپس آؤ۔ فوراً نہیں آ سکتے بھائی، ابھی ہم نکے کے پائے کھانے جا رہے ہیں۔ سمیر نے اسپیکر آن کر رکھا تھا جب یہ اس کی بجائے فہام کی آواز سنائی دی تھی۔ تم مجھ سے کون سی دشمنی نکال کر یہاں چھوڑ کر گئے ہو؟ تیرا ہونے والا سسرال ہے بھائی، اپنے سالوں اور سسر کو خوش کر جب تک ہم آتے ہیں۔ تم لوگوں کے آنے سے پہلے اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو؟ کیوں پریشان ہوتا ہے جانی، بس آتے ہیں ہم 2-4 گھنٹے تک۔ مزید کچھ سنے بغیر وہاں سے فون ہی بند کر دیا گیا تھا۔ بغیرت کہیں کے فون کی تاریک اسکرین کو دیکھتے ہوئے وہ انہیں سلواتے سنا رہا تھا۔ ڈور لاک کرتے ہوئے اس نے اپنی مسکراہٹ لبوں تلے دبائی تھی۔ امائزہ کے تاثرات کا اسے اچھے سے اندازہ تھا۔ کیا ہوا؟ انجان بنتے ہوئے اس نے پوچھا، جو ابرو کو تیکھا کیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتہ تھا آپ اتنے بدتمیز بھی ہیں۔ سوری، میں نے کیا بدتمیزی کی ہے؟ سواش نے حیرانی سے پوچھا۔ اب یہ بھی میں بتاؤں؟ یار ہاتھ پکڑنا بدتمیزی کے زمرے میں کب آتا ہے؟ وہاں سب موجود تھے، انسان اب اتنا تو لحاظ ہونا ہی چاہیے۔ اچھا تو تمہیں سب کے سامنے ہاتھ پکڑنے پہ اعتراض ہے، رائٹ؟ لیکن یہاں تو سوائے ہم دونوں کے اور تمہارے اسٹیڈی بیئر کے اور کوئی نہیں ہے، یہاں تو پکڑ سکتا ہوں نا، یا پھر اس بھالو کے سامنے بھی لحاظ کرنا پڑے گا؟ رہنے دیں، سب کے سامنے تو جیسے آپ بہت خیال کرتے ہیں نا، جو اب اس بھالو کا لحاظ کریں گے۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے اپنی کتاب لیے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ ہاں ویسے بڑا بد لحاظ سا بندہ ہوں، لیکن تمہاری دفعہ پر نہ جانی کیوں اتنی شرافت سے کام لے رہا ہوں۔ لوڈو سائڈ ٹیبل پہ ڈال کر وہ بھی اس کے قریب ہی نیم دراز ہو گیا تھا۔ آپ اور آپ کی شرافت۔ کتاب کا صفحہ پلٹتے ہوئے اس نے اپنے پیر بھی سمیٹ لیے تھے۔ وہ قریب ہی تو لیٹا تھا۔ میری شرافت کی سب سے بڑی گواہ تو تم خود ہو۔ کوہنی تکیے پہ رکھ کر سر ہاتھ پہ ٹکائے وہ اس کی طرف رخ کیے ہوئے تھا۔ آپ اتنا کیسے بول لیتے ہیں؟ پہلے تو آپ دن میں بمشکل 1-2 باتیں ہی کیا کرتے تھے، اب کیا ہو گیا؟ امائزہ کا انداز اب بھی تیکھا تھا۔ پہلے تم سنتی نہیں تھی نا؟ میں تو ابھی بھی سننے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، وہ مسکراہٹ دبائے چڑھانے کو بولی۔ سچ میں؟ سواش نے ابرو اٹھا کے اسے دیکھا۔ کوئی شک؟
اس کا انداز بھی چیلنجنگ تھا۔ ایسی بات ہے تو پھر، اس نے بات ادھوری چھوڑتی ہوئی اس کے ہاتھ سے کتاب اچک لی تھی۔ سرسری سا اس کا کور دیکھ کر اسے سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے ناراضگی سے سواش کو دیکھا۔ بجائے اس کے کہ تم اپنے شوہر کی خدمت کرو، اس کا دل بہلاؤ، تم یہ فضول سا ناول پڑھ رہی ہو۔ فضول تو مت بولے سے، اور آپ کی خدمت کرنے اور دل بہلانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا مجھے؟ اس نے چہرہ ہتھیلی میں گراتے ہوئے مصنوعی اشتیاق سے پوچھا۔ اس کا دل تو عمائزہ کی اس ادا پہ ہی رکنے لگا تھا۔ چند لمحے اس کے گلابی چہرے کو تکنے کے بعد وہ بے ساختہ ہنس اٹھا تھا۔ رہنے دیں عزا صاحبہ، مجھے خوش کرنا آپ کی بس کی بات نہیں، ناول ہی پڑھ لیں آپ۔ زومینی انداز میں کہتے ہوئے سواش نے کتاب واپس اسے تھما دی تھی۔ بتا دیں کر دیتی ہوں آپ کو خوش۔ نہیں، تم سکون سے اپنی پڑھائی کر لو پہلے۔ مسکراہٹ دباتے ہوئے سواش نے اپنا موبائل اٹھا لیا تھا۔ مرضی آپ کی، شانے اچکاتے ہوئے وہ پھر اپنے ناول کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی اسے ان کا انتظار کرتے ہوئے، جو ابھی تک واپس نہیں آئے تھے، لیکن فضل اور گل خان اسے کمپنی دینے کے لیے مسلسل اس کے ساتھ تھے۔ ویسے عماز بھائی، آپ تو پٹھان نہیں ہو نا؟ گل خان نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو ٹائم پاس کرنے کے لیے موبائل پہ گیم کھیل رہا تھا۔ نہیں، بغیر اس کی طرف متوجہ ہوئی اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ لیکن آپ تو ان کپڑوں میں بالکل ہمارے جیسا پٹھان ہی لگ رہے ہو۔ سچ میں؟ اس نے اب کی دفعہ بھی سرسری سا ہی پوچھا۔ اللہ کی قسم یار، آپ تو ہمارے بھائی لگ رہے ہو۔ دیکھو گل خانہ، اب ہماری فرال باجی کے 4 نہیں بلکہ 5 بھائی ہیں۔ فضل نے بھی اپنے بھائی کی بھرپور تائید کرتے ہوئے کہا۔ بیڑا غرق! حماس نے بے ساختہ اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے بلند آواز سے استغفر اللہ کا ورد کیا تھا۔ تم دونوں کو اور کوئی کام نہیں ہے؟ کب سے میری چوکیداری کرتے ہوئے میرا سر کھا رہے ہو؟ حماس نے سارا لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے ان دونوں کو گھورا۔ نہیں بھائی، ہم کو تو بہادر لالا نے بولا تھا کہ آپ ہمارے مہمان ہو تو آپ کو کمپنی دیں، کیونکہ آپ کے دوست لوگ آپ کو چھوڑ کر گھومنے پھرنے چلے گئے۔ سب سمجھ رہا ہوں میں اس بہادر کی چالاکیاں۔ شادی ہو جائے میری ایک دفعہ ان کی بہن سے سارے بدلے لوں گا پھر ان سب سے۔ کینہ توز نگاہوں سے بہادر اور شیر کو دیکھتے ہوئے وہ خود سے وعدہ کر رہا تھا، جو ابھی تک بابا خان کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول بس الفت سی ہو گئی ہے۔ قسط نمبر 30 کا اختتام ہوا۔ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔